الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ عز وجل ورتل القرآن ترتیلا۔ محترم ناظرین اکرام، ہم جس دین کو ماننے والے ہیں وہ دین اسلام ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ دین دے کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور دنیا والوں کی ہدایت اور کامیابی کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب نازل فرمائی۔ اور اللہ رب العزت والجلال نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جب یہ وحی کے شکل میں یہ قرآن نازل ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو یہ آیات سناتے تھے اور صحابہ اکرام اس کو یاد کر لیتے تھے۔ اور یہ بھی اس کتاب کا معجزہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے یہ کتاب اس طرح آسان کر دی لوگوں کے لیے کہ لوگ آج تک اور تا قیامت انشاءاللہ اس کتاب کو یاد کرتے رہیں گے۔ اور اس کتاب کے یاد کرنے والوں کی اللہ رب العزت والجلال نے بہت ہی زیادہ فضیلت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے دنیا والوں کو بتلائی، اور یہ حکم دیا کہ اس قرآن کو ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، اس کے احکام کی رعایت کرتے ہوئے پڑھا جائے۔ اور ان لوگوں کی مذمت کی گئی جو لوگ قرآن کو ترتیل کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں یا قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی قرآن میں غور و فکر کرنا، قرآن سے شغف رکھنا، قرآن کو یاد کرنا، یہ بہت ہی فضیلت کی بات ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے متعدد احادیث کے اندر قرآن کو یاد کرنے والوں کی اور جن کے دلوں میں قرآن کی آیات ہیں ان کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ صحیح حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز کی امامت کرنا ہو تو وہ آدمی امامت کرے یوم القوم اقرأہم لکتاب اللہ، کہ نماز میں امامت وہ شخص سے کرے جو شخص سے قرآن کو زیادہ پڑھنے والا ہے۔ یعنی قرآن کا پڑھنا یہ اس کے لیے باعث فضیلت ہے، اور اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ آدمی امامت کا زیادہ مستحق ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ رب العزت والجلال اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو بلندی دے گا اور کچھ لوگوں کو پست کر دے گا۔ اس قرآن کے حفظ کی وجہ سے اور قرآن کو یاد کرنے کی وجہ سے ایک مولا یعنی ایک غلام کو کہ شہر کا والی بنا دیا جاتا ہے، شہر کا امیر بنایا جاتا ہے۔ اور جب صحابی رسول سے پوچھا جاتا ہے کہ اس شخص کو امارت کیوں ملی، تو صحابی رسول جواب دیتے ہیں کہ یہ قرآن کو پڑھنے والا ہے۔ یعنی قرآن کا پڑھنا، قرآن کا یاد کرنا، قرآن کا حفظ کرنا، یہ اس کے لیے باعث فضیلت ثابت ہوئی۔ اور اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحیح حدیث کے اندر یہ بھی فرمایا کہ اقرأوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، کہ لوگوں قرآن کو پڑھو، قرآن کو یاد کرو، اس لیے کہ یہ قیامت کے دن صاحب قرآن کے لیے، جو لوگ قرآن کو پڑھیں گے، قرآن میں محنت کریں گے، قرآن کو یاد کریں گے، یہ ان کے لیے سفارش بن کر اللہ رب العزت والجلال کے سامنے کھڑی ہو جائے گی۔ یعنی یہ قرآن سفارش کرے گی کہ اللہ رب العزت والجلال اس نے رات کی نیند اور دن کا چین میری تلاوت کے لیے ترک کیا ہے۔ تو یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے متعدد احادیث کے اندر اس کی ایسے آدمی کی فضیلت بیان فرمائی جو آدمی قرآن کو یاد کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح حدیث کے اندر ارشاد فرمایا اور مثال دے کر فرمایا کہ جو آدمی قرآن کو پڑھتا ہے، مثل الذی یقرأ القرآن فہو مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ جو آدمی قرآن کو پڑھتا ہے وہ حافظ لہ، اور اس کو یاد کرنے والا ہے، وہ قیامت کے دن بزرگ برتر فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ والذی یقرأ القرآن، اور اس آدمی کے لیے بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بشارت دی اور خوشخبری سنائی جو آدمی قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، یعنی کوشش کرتا ہے لیکن وہ صحیح سے ادا نہیں کر پاتا ہے، اس کے لیے بھی اجر کی بشارت سنائی۔ اور آپ نے فرمایا کہ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق فلہ اجران، کہ جو آدمی قرآن کو پڑھتا ہے لیکن صحیح سے ادا نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ کوشش کر رہا ہے، دوسرا قرآن کی تلاوت کا اجر۔ تو یہ اتنے سارے
فضائل ہے اس آدمی کے لیے جو قرآن کو یاد کرے، قرآن میں محنت کرے، قرآن سے اپنے دن و رات کو منور کرے۔ اور اسی پر بس نہیں، بلکہ اس آدمی کے لیے بھی، اس بچے کے ماں باپ کے لیے بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بشارت سنائی، جو آدمی اپنے بچے کو، اپنے بچی کو قرآن یاد کروائے، قرآن کا حفظ کرائے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ آدمی جس کا بیٹا حافظ ہے، قرآن کو یاد کرنے والا ہے، اس کو ایسا جوڑا پہنایا جائے گا جس جوڑے کی دنیا میں آدمی قیمت کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ یعنی اتنا قیمتی قسم کا جوڑا پہنایا جائے گا اس آدمی کو، اور وہ آدمی جب دیکھ کر پوچھے گا کہ یہ کیسے ہے اللہ رب العزت والجلال جواب دے گا کہ یہ تمہارا اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دینے کی عوض میں ہے۔ یعنی تم نے دنیا میں اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دی تھی، اور یہ اسی وجہ سے ہے کہ تمہارا بیٹا حافظ قرآن ہے، تمہارا بیٹا قرآن کی تعلیم حاصل لینے والا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے تمہارے اس عمل کی قدر کی، اور آج اس کی وجہ سے تمہیں یہ جوڑا پہنایا جا رہا ہے۔ تو یہ دنیا میں اس شخص کی بھی فضیلت ہے جو قرآن کو یاد کرے، اور صرف اسی کی نہیں بلکہ اس کے والدین کی بھی فضیلت ہے۔ اور یہ ایسی کتاب ہے کہ اگر آدمی اس میں وقت صرف کرے گا تو ایک ایک حرف کے بدلے نیکی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن کو جو آدمی پڑھے گا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف، کہ جو آدمی قرآن کا ایک حرف پڑھے گا اس کے لیے نیکی ہے، اور نیکی کتنی ہے؟ اس کے لیے نیکی 700 گنا تک بڑھا کر دی جائے گی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، بچیوں کو قرآن سے قریب کریں، قرآن خود بھی یاد کریں، اور بچوں کو قرآن کے تحفیظ کے لیے لگائیں، قرآن یاد کرنے کے لیے لگائیں۔ انشاءاللہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، اور جس دن یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن مال و اولاد کام نہیں آئے گی، اس دن ہمارے ایسے اعمال اللہ رب العزت والجلال کے یہاں کام آئیں گے، اور ہماری یہ اولاد جس کو ہم دین کی تعلیم دیں، جس کو ہم قرآن سے قریب کریں، قرآن کی تعلیم دیں، یہ اولاد ہمیں آخرت میں انشاءاللہ فائدہ پہنچائے گی، اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں ثواب کا باعث ثابت ہوگی۔ ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والا بنا، اس قرآن پر عمل کرنے والا بنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔